السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے، جیسا کہ فاتحہ خوانی ہوتی ہیں، تیجے کی فاتحہ ہوں یا 10ویں کی یا 40ویں کی، تو اس میں جب پڑھا جاتا ہے تو ایک آیت قرآن پاک کی پڑھی جاتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس آیت میں لفظ محمد جو آیا ہے، جب یہ لفظ آتا ہے تو بعض لوگ جو ہے اور اکثر لوگ انگوٹھے چومتے ہیں۔ آئیے اس سوال کو مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ حضرت، جیسے فاتحہ خوانی کے وقت میں یہ جب آیت پڑھی جاتی ہے ما کان محمد ابا احد، تو اس وقت میں لفظ محمد پر قرآن کی آیت ہے، تو عوام کے لوگ کیا بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ خواص میں سے بھی مولوی حضرات ہوں یا حافظ ہوں، تو اس میں سے بھی وہ لوگ بھی جو ہے بعض دفعہ ہم نے ان کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت جب آئے ما کان محمد، تو یہاں پر یہ انگوٹھے چومنا درست ہے، جبکہ قرآن کو سننا واجب ہے، خاموشی سے قرآن خود حکم دیتا ہے، تو کیا اس کا حکم ہے عند الشرع؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ دیکھیے، قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتے وقت جب کوئی قاری تلاوت کرے زور سے تو سامعین کو اس کا سننا واجب ہے، اور دھیان سے سننا واجب ہے۔ اس وقت کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہ کی جائے جس کی وجہ سے ہمارا ذہن، ہمارا خیال قرآن پاک کی تلاوت سے ہٹ جائے۔ جی، قرآن پاک خود یہی حکم دیتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو سنا جائے، بے شک، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خاموش رہ کر کے اس کو سنا جائے۔ تو اس آیت کے مطابق بھی جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو اس میں لفظ محمد آ جائے تو اس وقت انگوٹھے چومنے نہیں چاہیے، بلکہ کوئی بھی حرکت نہیں کرنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا چاہیے، چاہے وہ فاتحہ میں ہو، غیر فاتحہ میں ہو، کسی بھی طرح کی فاتحہ میں ہو، اگر قرآن پاک میں لفظ محمد آ جائے تو اس وقت انگوٹھے نہ چومے جائیں، جی، بلکہ خاموش رہا جائے۔ اور یہ سوال جب سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان سے ہوا کہ حضور فاتحہ وغیرہ میں جب لفظ محمد آتا ہے، 22ویں پاری کی جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو اس پر لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، جی، اور عوام ہی نہیں بلکہ اس میں بعض ائمہ حضرات ہیں اور بعض جو ہے حفاظ اس عمل کو کرتے ہیں۔ تو سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان نے فرمایا کہ قرآن پاک کے علاوہ درود پاک میں کہیں بھی نام محمد آ جائے تو اس کو چوما جائے، جی، بے شک، انگوٹھے چومنا ہی مستحب ہے۔ جی، اور جب قرآن میں آئے، اس آیت میں آئے، چاہے فاتحہ میں ہو غیر فاتحہ میں ہو، تو انگوٹھے نہیں چومیں، یہ چومنا جائز نہیں ہے۔ یہ سرکار اعلی حضرت نے فتح و رضویہ جلد 24 صفحہ 510 پر فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی جب آیت پڑھی جائے اس میں لفظ محمد آئے تو اس وقت انگوٹھے نہ چومے جائیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سنا جائے۔ تو جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت میں جب نام محمد آتا ہے تو انگوٹھے چومتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ بے شک، صرف تلاوت قرآن پاک میں اور قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ مستحب ہے، چومے جائیں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جی، ذکر رسول ہو رہا ہے کہیں پر، کسی بھی محفل میں ہو، محفل میں یا قرآن درود پاک کی پاک میں تلاوت آ کے رہا ہے علاوہ تو چومے جائیں تو یہ مستحب ہے۔ باقی قرآن کی اگر کہیں آیت میں لفظ محمد آئے تو اس کو نہیں چوما جائے، وہاں پر منع ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ، بہت اچھے سے حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی۔ خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتاب فتح رضویہ میں اس کو تحریر فرمایا ہے کہ قرآن، اور خود قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنا جائے، غور سے سنا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن سے ہی ثبوت مل گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنیں، بالکل دھیان لگا کر سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔
اور جب یہ لفظ محمد قرآن کی کسی بھی آیت میں آئے تو آپ جو ہے یہ عمل جو عوام کے لوگ کرتے ہیں، انگوٹھے چومتے ہیں محفل میں، قرآن کی آیت میں جب لفظ محمد آتا ہے تو اس سے پرہیز کریں، اس سے بچیں، کیونکہ یہ یہاں پر قرآن کی آیت میں لفظ محمد آنے پر انگوٹھے چومنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی درود پاک میں کہیں لفظ محمد آئے یا محفل میلاد میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر رسول کی محفل سجی ہوئی ہے، وہاں پر اگر قرآن کی آیت کے علاوہ لفظ محمد آتا تو وہاں پر چومنا مستحب ہے۔ باقی بس قرآن کی آیت میں اگر لفظ محمد آئے، اگر وہاں پر آپ چومتے ہیں تو اس سے بچیں، کیونکہ یہ ناجائز ہے، بالکل منع ہے، اس سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔